بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ مشاہدین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کی خدمت میں کتاب نعمت المنان سے ایک بہت ہی اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا۔ مسئلہ یہ ہے کہ کیا 28 کو عید کا چاند نظر آنے سے شب قدر خراب ہو گیا؟ اس تعلق سے استاد محترم ڈاکٹر فضل الرحمن المدنی رحمہ اللہ سے سوال کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ شب قدر کے سلسلے میں ممبئی میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا۔ وہ یہ کہ کچھ لوگوں نے 28 رمضان کو ہی عید کا چاند دیکھا اور جب اس کی شہادت دی اور یہ معلوم ہوا کہ دوسرے دن مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد عید منائے گی، تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ کر ان پر حملہ کر دیا کہ یہ لوگ ہماری شب قدر خراب کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ جن راتوں کو ہم نے طاق مانا ہے وہ ان کو یہ چاند دیکھ کر جفت بنا رہے ہیں۔ اس طرح ہم نے گویا طاق راتوں کے بجائے جفت راتوں میں شب بیداری کی اور شب قدر تلاش کیا، جبکہ وہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ اس سے ذہن میں بار بار یہ سوال پیدا ہوتا رہا کہ پوری دنیا میں ہر سال صرف ایک شب قدر ہوتی ہے یا متعدد شب قدر ہیں، اور اختلاف مطالعے کے اعتبار سے جو تاریخوں میں فرق ہوتا ہے اس کے لحاظ سے ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے یہاں کے اعتبار سے شب قدر حاصل کرنے کے لیے محنت اور شب بیداری کریں، یا کسی خاص ایک تاریخ اور ایک جگہ کا اعتبار ہوگا۔ اس سوال کے جواب میں آپ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس طرح ہر جگہ کی رویت کے اعتبار سے الگ الگ تاریخوں میں روزے رکھے جاتے ہیں اور عید منائی جاتی ہے، اسی طرح شب قدر بھی ہر جگہ کے لوگ اپنے اپنے یہاں کی تاریخ کے اعتبار سے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شب بیداری اور عبادت کر کے تلاش کریں، اور پورے عشرے کی راتوں میں عبادت کریں تو اور زیادہ افضل ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پورے عشرے میں عبادت و شب بیداری فرمایا کرتے تھے۔ نیز ایسی صورت میں شب قدر کے حصول کی زیادہ امید ہوتی ہے، اور اللہ نہ کرے اگر ابتدائی رمضان میں چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور عید کا چاند 28 کو ہی نظر آ گیا تو بھی شب قدر فوت نہیں ہوگی، لیکن کبھی اگر ایسا ہو جائے کہ رمضان کا چاند دیکھنے میں غلطی ہو گئی اور عید کا چاند 28 رمضان کو ہی نظر آ گیا تو اس کی وجہ سے چاند دیکھنے والوں پر ناراض ہونا یا حملہ کرنا درست نہیں، کیونکہ اگر حقیقت میں چاند نکلا ہے تو مار پیٹ اور شور و ہنگامہ کرنے سے حقیقت نہیں بدل جائے گی، اور اگر ضد میں دوسرے دن عید نہیں کیا تو ایک غلطی اور ہو جائے گی، یعنی جس دن عید ہے اس دن روزہ رکھنا جو ممنوع ہے، اور پھر بغیر عذر شرعی کے دوسرے دن عید منانا، اور اگر اس حقیقت کا اعتراف کر لیتے تو وقت پر عید بھی مناتے اور عید کے دن روزہ رکھنے کی غلطی سے بھی بچ جاتے، اور اللہ تعالیٰ سے خلوص دل سے دعا کرتے تو ممکن ہے اپنے فضل و کرم سے وہ انہیں شب قدر کی فضیلت بھی عطا فرما دیتا۔ بہرحال ہمارا کام آخری عشرے کی راتوں میں اور خاص طور سے طاق راتوں میں شب قدر کے حصول کے لیے عبادت و ریاضت کرنا اور اللہ سے یہ دعا کرنا ہے کہ ہمیں یہ بابرکت رات عنایت فرمائے۔
حقیقت میں شب قدر کسی رات میں ہوتی ہے، کس رات میں ہوتی ہے اس کا علم صرف اللہ کو ہے، اور کسی کو اس کا عطا کرنا بھی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ اس واسطے ہمیں لڑنے جھگڑنے سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا فائدہ کچھ بھی نہیں، البتہ نقصانات بے حساب ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس رات کے فیوض و برکات سے مستفید کرے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔